میری میزبان مہوش، میں ان سب کی تہہ دل سے بہت ممنون و متشکر و سپاسگزار ہوں کہ انہوں نے اتنی عزت افزائی کی۔ جو اس وقت اصل صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مل کے سیکٹیرینزم کا خاتمہ کرنا ہے، پاکستان سے بھی اور دنیائے اسلام سے بھی۔ اسلام کے ظہور پذیر ہونے کا مقصد ہم سب جانتے ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن کریم میں سورہ مبارکہ ابراہیم میں جناب موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہم نے تمہیں لوگوں کی جانب بھیجوایا تاکہ تم لوگوں کو ضلالت کے گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے اجالوں کی جانب ان کی رہنمائی کرو۔ اصل مقصد اسلام کا ایک فعال، متحرک، غمگسار، ہمدرد، الہی اور انسانی معاشرے کی تشکیل ہے۔ آج کے اس دور میں جن مسائل کا ہمیں سامنا ہے، ہم سب بخوبی اس سے مطلع ہیں، آگاہ ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی اسلام کے خلاف گھناؤنی سازش ہے، چونکہ اسلام سلامتی کا دین ہے، اسلام پیغام امن ہے، اور اسلام احترام انسانیت کا اور احترام آدمیت کا درس دیتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے بھائی نے فرمایا کہ ایک بھائی کا تعلق مکتب تشیع سے ہے، ایک کا تعلق اہل تسنن سے ہے، لیکن دونوں مل کے پروگرامز کا انعقاد کرتے ہیں، یہاں پہ محافل منعقد کرتے ہیں، ان کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک بہت خوبصورت جملہ ہے کسی بڑی شخصیت کا، کہ انہوں نے کہا کہ اگر شیعہ اگر سنی اس کو کہا جاتا ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہو، تو حضرت علی علیہ السلام سے بڑا سنی کوئی نہیں ہو سکتا، اور اگر شیعہ اسے کہا جاتا ہے جو حضرت علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہو، تو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بڑا شیعہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو اہل تسنن اور اہل تشیع ہیں، یہ ایک ہی بدن کے مختلف اعضاء ہیں، یہ اعضائے بدن ہیں، ان کے بغیر بدن کامل نہیں ہے اگر یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ اور دونوں کا جو نقطہ ارتکاز ہے، جو اشتراک ہے، جو مشترک چیز ہے، وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فلذا میں ہمیشہ میڈیا پر بھی یہ بات کرتی ہوں کہ ہمارے کامن پوائنٹس اتنے زیادہ ہیں، ہماری کامنالٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہم انہیں زیر بحث لائیں تو کسی قسم کی پریشانی باقی نہیں رہ جاتی۔ دو تین چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، فروعی اختلافات ہیں، اور اگر ان کو بیان نہ کیا جائے، اور اگر بیان کیا بھی جائے تو ہمیں اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنا چاہیے اور دوسرے کے اختلاف رائے کو سننا چاہیے۔ اختلاف رائے یا نظریے کا اختلاف یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ایک گھر کے افراد میں بھی آراء میں اختلاف ہوتا ہے، ہمیں اپنے اندر وسعت پیدا کرنی چاہیے۔ ہم اس نبی کی امت ہیں جس نبی نے، نبی مکرم، نبی مصدق، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے ایسے بلند اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ قرآن کریم نے ان کو اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کا مصداق قرار دیا، کہ وہ قرآن جو اس پورے یونیورس کو، پوری کائنات کو قُلْ مَتَاعُ الدُّنْیَا قلیل کا خطاب دیتا ہے، اس قرآن کریم نے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو عظیم قرار دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ انتہائی غیر معمولی بات ہے۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا تاکہ میں دنیائے انسانیت میں بلند ترین مکارم اخلاق کو متعارف کرا سکوں، انسانوں کے اندر انسانیت پیدا کر سکوں، ان کے ہڈن اینیمل کو ختم کر کے ان کے اندر ملکات انسانی پیدا کر کے انہیں معراج بشریت پر فائز کر سکوں، اس لیے خالق کائنات نے مجھے مبعوث کیا۔ تو ہمارا جو اصل ہدف ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان اتحاد پیدا ہو۔ حکیم امت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے بہت عمدہ بات کہی،
اور انہوں نے اپنے اشعار میں یہ بات اس سے پہلے اپنے اشعار میں جو بات کہی کہ نبینی خیر از آن مرد فرود است آن کے برمن تہمت شعر و سخن بست. کبھی اس شخص سے خیر کی توقع نہ رکھنا جس نے اقبال کو شاعر کہا. میرا ہدف شاعری نہیں ہے، میرا ہدف پیغام رسالت کی ترسیل ہے، ابلاغ پیغام رسالت ہے، امت مسلمہ کی اصلاح ہے، انہیں حقائق آشنا کرنا ہے. میں شاعر نہیں ہوں. تو علامہ اقبال نے اپنے کلام میں یہ بات کہی کہ یعنی وہ اقبال جو پہلے تولتے ہیں پھر بولتے ہیں، اور جن کا طائر فکر شہپر جبریل کے ساتھ پرواز کرتا ہے، اتنی بلند پروازی کا مظاہرہ کرتی ہے ان کی فکر. وہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ از رسالت ہم نوا گشتیم ما، از رسالت ہم نوا گشتیم ما، ہم نفس و ہم مدعا گشتیم ما. رسالت نے ہمارے درمیان طرح اتحاد ڈال دی. از رسالت ہم نوا گشتیم ما، ہم نفس و ہم مدعا گشتیم ما. رسالت نے ہمیں ایک دوسرے سے اتنا قریب کر دیا، ایسی یکجہتی، ایسی وحدت، ایسا اتحاد، ایسا اتفاق، یعنی فتنہ و تشتت و انتشار و افتراق و اختلاف کو ختم کر کے رسالت نے ہمارے درمیان ایسی طرح اتحاد و اتفاق ڈال دی کہ اب ہم ایک دوسرے کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے. امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود باقی تب رہتا ہے جب وہ اخلاق رسالت سے آراستہ ہو جائے. اور قرآن کریم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ تم خیر الامم ہو، کنتم خیر امتن. حضور کی امت کائنات کی سب سے بہترین امت ہے. خیر الامم تمام انبیاء کی امتوں سے بہتر امت ہے. لیکن کیوں بہتر امت ہے؟ اسی آیت میں خالق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس. تمہاری خلقت کا مقصد، تمہیں دنیا میں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ تم کھاؤ پیو اور سوتے جاگتے اپنی زندگی کو بسر کر دو. انسان کی زندگی کا ہدف حیوان سے الگ ہے. یہ حیوانی زندگی ہے، سونا، کھانا، پینا، جاگنا، افزائش نسل، تولید نسل، خواہشات کی تکمیل کرنا، اپنے تلذذ کا سامان فراہم کرنا، اور غصے میں آنا، غیظ و غضب کا اظہار کرنا، اپنی تمناؤں کے لیے، ان کی تکمیل کے لیے آگے بڑھنا، ان اہداف کی تعقیب میں. یہ حیوانی زندگی ہے. یہ ایک جانور بھی یہی کام انجام دیتا ہے. انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ خالق کائنات نے انسان کو عقل عطا کی، جوہر عقل اس کو ودیت کیا، اور انسان کو حیات طیبہ معنوی سے بہرہ ور کیا. یہ حیوانی زندگی ہے، جاگنا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، اپنے خواہشات کی تکمیل کرنا، یہ حیوانی زندگی ہے. لیکن اسلام نے جو زندگی ہم سے متعارف کرائی ہے وہ معنوی زندگی، اور وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی، جس کے لیے حکیم امت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا بگوشم آمد ز خاک مزاری، بگوشم آمد ز خاک مزاری کہ در زیر لحد هم میتوان زیست، نفس دارد ولیکن جان نہ دارد ان کے بر مراد دیگران زیست. کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو معنوی زندگی جیتا ہے، یعنی جو دوسروں کے لیے زندگی بسر کرتا ہے، جو قربانیوں، ایثار و وفا اور فداکاری کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، جو دوسروں کے درد کو محسوس کرتا ہے، جو دوسروں کے ضروریات کو اپنے خواہشات پر فوقیت و ترجیح دیتے ہوئے ان کے مسائل کے حل کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے، جو دولت کے ارتکاز و تکاثر سے نفرت کرتا ہے اور صرف اتنا استعمال کرتا ہے جتنا اس کے لیے ضروری ہے. جیسا کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا لا تنسا نصیبک من الدنیا. انسان کا دنیا میں ایک معین حصہ ہے، اس سے زیادہ وہ اس سے استفادہ نہیں کر سکتا. تو تم نعمات الہی سے استفادہ کرو، مگر یہ کہ دوسروں کو اس میں اپنے ساتھ شریک قرار دو. تو جو انسان اس طرح سے اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے اور دوسرے انسانوں کے مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کے درد کو محسوس کرتے ہوئے، ان کے زخموں پہ مرہم رکھتا ہے اور ان کے مسائل کو حل کرتا ہے، تو اس کے لیے علامہ اقبال کہتے ہیں بگوشم امد سے خاک مزاری کہ در زیر لحد ہم میتوان زیست. وہ انسان منو مٹی تلے دبنے کے باوجود بھی زندہ رہتا ہے اور اس کے دل کے دھڑکنے کی صدا
کہتے ہیں مجھے قبر کے نیچے سے منو مٹی کے نیچے سے سنائی دیتی ہے، اور اس کے برعکس وہ انسان جو دولت کے ارتکاز و تکاثر میں مصروف رہتا ہے، جس کے اندر سیلفشنس آ جاتی ہے، جو اپنی ذات کے حصار سے باہر نہیں نکلتا، جو دوسروں کے مسائل کا ادراک نہیں کرتا، اس کے لیے کہتے ہیں نفس دارت ولیکن جان نہ دارت آنکھ بر مراد دیگران زیست. وہ سانس تو اس کو آ رہی ہے مگر وہ چلتی پھرتی لاش ہے، اس پر زندگی کا اطلاق نہیں ہوتا، وہ ایک مردہ ہے. کون سا مردہ؟ جس کے لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر تم ان مردوں کو سنا نہیں سکتے، حالانکہ وہ زندہ ہیں مگر یہ ان کی زندگی حیوانی زندگی ہے، وہ معنوی زندگی سے بے بہرا ہیں. لیکن جس کے پاس معنوی زندگی ہے، اگر اس کا بدن بظاہر مردہ بھی ہو تو اس کے لیے اسلام آواز دیتا یا فلان اسمع و افہم، وہ قبر کے اندر ہے اور اسلام اسے پکارتا ہے سن اور سمجھ، یعنی وہ ابھی بھی مرنے کے بعد بھی زندہ ہے. اسی لیے علماء کے لیے، جو کہ قرآن کریم میں ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ہر شخص کو عالم نہیں کہا جا سکتا. عالم قرآن کریم نے اس کو کہا ہے جس کے اندر خشیت علم کے ساتھ ساتھ، نالج کے ساتھ ساتھ خشیت الہی، عظمت الہی کا احساس اس کے اندر پایا جاتا ہو، یعنی وہ گناہ کے قریب نہ جائے، اور اگر کبھی گناہ کا ارتکاب کر لے تو جیسا کہ ہمارے بھائی نے ارشاد فرمایا اور معصوم کی حدیث ہے کہ بکا علی خطیئت، فوراً وہ اپنے گناہ پر ریگریٹ کرے، احساس ندامت اس کو محسوس ہو، الندم علی ما مضی، وہ اپنے پریویس ڈیڈز پر، اپنے گزرے ہوئے ماضی پر پشیمان ہو جائے اور توبہ کر لے. تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ شخص خشیت الہی رکھتا ہے اور اس پر عالم کا اطلاق ہوتا ہے، اور اس کے لیے کہا گیا العلماء باقون ما بقی الدہر اعیانهم مفقودہ وامثالهم فی القلوب موجودہ. یہ لوگ مر نہیں سکتے، موت ان کی گرد قدم کو چھو نہیں سکتی. اگر ان کی زبان خاموش ہو جائے، ان کی آنکھ بند ہو جائے تو تم ان کو مردہ نہ کہو، یہ لوگ زندہ ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جس کو علامہ فخر الدین رازی، اہل تسنن کے عالم برجستہ، بہت بڑی شخصیت، مفسر قرآن، بڑے نامور علماء تفسیر میں سے، جن کی تفسیر ہر سال دوبارہ سے حوزہ علمیہ میں لائی جاتی ہے، اور ان ایسی تفسیر دوسرے افراد نہیں لکھ سکے. اہل سنت کے بہت بڑے عالم علامہ فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ، اور وہ سند اس حدیث کی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستند حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ 17 جملے ہیں جو حضور نے ارشاد فرمائے، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آقا اور ان کی عطرت طاہرہ اور صحابہ کرام، ان کے اصحاب با وفا رضوان اللہ علیہم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، ان کی راہ کو فالو کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے، اپنی آرام دہ زندگی میں دنیا سے رخصت ہو جائے، تو اس کو شہید راہ خدا کا ثواب ملتا ہے، اور اس کی اس رخصتی پر موت کا اطلاق نہیں ہوتا. تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم آقا کی امتی ہیں، اور ان کا درس یہ ہے کہ اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق. کبھی یہ مت کہنا کہ اس شخص کا تعلق میرے مذہب سے یا میرے مکتب سے ہے یا نہیں. یہ کس کا فرمان ہے؟ جو شریعت کا ذمہ دار ہے، جو اسلام کو لے کر ظہور پذیر ہوئے، جو اسلام کی تشریح، تبیین، توضیح، وضاحت کرنے والے ہیں، اسلام کو بیان بھی کرنے والے ہیں، اسلام کو دنیا میں متعارف کرانے والے ہیں، اسلام کو لے کر ظہور پذیر ہونے والے ہیں کائنات انسانیت کے سامنے. جو رابطہ ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان. ہم نہیں جانتے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے. یہ ہمیں کس نے بتایا؟ ہماری تو ملاقات خدا سے نہیں ہوئی. کس نے بتایا؟ یہ صادق مصدق نے بتایا. ابو علی سینا کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میرا علم یہ کہتا ہے کہ انسان جب قیامت میں آئے گا
تو دوبارہ روح پیکر کے بدن کے پیکر کے حصار میں نہیں ہو سکتی، میرا علم یہ کہتا ہے. لیکن انہوں نے کہا چونکہ صادق مصدق کی زبان نے یہ فرمایا ہے کہ تم اپنے جسموں کے ساتھ میدان قیامت میں آؤ گے. وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، کہ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور ایک دم ان کے ذرات وجود باہم مل کر ایک پیکر کی شکل اختیار کریں گے، اور جہاں جہاں بھی ان کے وجود کے ذرات بکھرے ہوئے ہوں گے وہ تمام مجتمع ہو جائیں گے، اور انسان پھر اپنے اس پیکر خاکی میں اس کی روح اسی بدن کے حصار میں ہوگی اور وہ میدان محشر میں آئے گا. تو انہوں نے کہا اگرچہ میرا علم اس بات کی تائید نہیں کرتا، میرا علم اس کی تردید کرتا ہے، مگر چونکہ صادق مصدق کی زبان نے یہ ارشاد فرمایا ہے اس لیے میرا یقین کامل ہے کہ میرا علم غلط ہو سکتا ہے لیکن پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی بات غلط ثابت نہیں ہو سکتی. تو ہم نہیں جانتے کہ اللہ ہے، کوئی کائنات میں ایسی ذات وجود رکھتی ہے جو وحدہ لا شریک ہے. یہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ اس نے بتایا جس کے لیے روایات میں کہا گیا کہ اس نے 40 سال تک، یعنی ایسا نہیں ہے کہ حضور 40 سال کے بعد نبی بنے تھے، اس لیے کہ قرآنی شواہد موجود ہیں، ما محمد الا رسول، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے سوا اس کو مت پہچانو کہ یہ اللہ کا رسول ہے. اور پھر قرآن کریم کہتا ہے ولا عمرک، اے نبی تیری پوری زندگی کی قسم. یعنی اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم 23 سالہ مکی اور مدنی زندگی کو دیکھتے ہوئے یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ 23 سالہ زندگی جو تھی وہ آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمتوں کے حصار میں گزری. لیکن قرآن کریم نے یہ کہہ کے ولا عمرک، کہ خالق نے کہا اے رسول تیری ولادت سے لے کر تیرے ارتحال تک، تیرے دنیا سے رخصت، ظاہری اعتبار سے دنیا سے رخصت ہونے تک تیری زندگی کا ہر لمحہ اتنا پاکیزہ ہے کہ خالق اکبر تیری پاکیزگی کی قسم اٹھاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام 40 سال کی عمر میں نبی نہیں بنے بلکہ ما محمد الا رسول کے مصداق ہیں. جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا بھی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس نبی کے لب تکلم ریز نہیں ہوتے جب تک کہ وحی الہی کا نزول نہ ہو جائے. یہ ان کی زبان کی صداقت اور طہارت کی گواہی دی. پھر ان کی طہارت کردار کی گواہی دیتے ہوئے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ سنگریزے اس پیغمبر نے نہیں پھینکے بلکہ یہ خدا نے پھینکے. یعنی اس کے عمل کو، اس کے فعل کو خالق کائنات کے عمل سے نسبت دی. اور اس کے بعد پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے اور نیت کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. زبان تو کیا، اس کا فعل تو کیا، اس کے لبوں کی جنبش تو کیا، اس کے ہاتھوں کی حرکت تو کیا، اس کی تو جو نیت ہے، اس کا تو جو ارادہ ہے، اس کی فکر ہے، اس کے دل میں، اس کے سینے میں کوئی فکر خطور نہیں کرتی، کوئی خیال نہیں آتا جب تک کہ مشیت الہی کا تقاضا نہ ہو جائے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. وہ نبی جو اس فراز عصمت پر قائم ہے، وہ نبی مکرم 40 سال تک اس نے لوگوں سے اپنی نبوت کا کلمہ نہیں پڑھوایا بلکہ 40 سال تک اپنی صداقت اور امانت کا کلمہ پڑھوا کے دنیائے انسانیت پر اس حقیقت کو پایا ثبوت تک پہنچایا کہ اسلام کا اصل ہدف صداقت اور امانت ہے، دیانت داری ہے. اور جب 40 سال کا عرصہ گزر گیا، یہ مصلحت الہی ہے اور عقل انسانی اس بات کو قبول کرتی ہے، اور یہی چیز قرین حقیقت ہے اور یہ قرآنی شواہد ہیں جو ناقابل انکار ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام تو خاتم النبیین ہیں، ختم رسول ہیں، عقل کل ہیں، ہادی سبل ہیں، فخر موجودات ہیں، وجہ وجود کائنات ہیں، صاحب لولاک ہیں. ان کی شخصیت تمام انبیاء سے برتر ہے اور اس میں کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے. تمام مکاتب فکر اسلامی سے تعلق رکھنے والے تمام علماء کا، تمام مسلمانوں کا جس بات پر اتفاق ہے وہ چند ایک چیزیں ہیں. ایک،
ایور لاسٹنگ میریکل آف گاڈ معجزہ خالدہ قرآن کریم، جس کے زیر زبر پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور یہ بات قرآن کریم ہمارے درمیان مرکز اتحاد ہے، اسی لیے معجزہ خالدہ ہے کہ 1450 سال گزرنے کے باوجود اتنے اختلافات نے جنم لیا، لیکن قرآن کریم کی زیر زبر کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ اور ایک پیغمبر گرامی اسلام کی ذات ہے جن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، صرف ذات کے بارے میں کہ وہ نبی ہیں نہیں، بلکہ ان کا جو منصب جس سطح پر ہے اس کے بارے میں بھی کوئی مسلمان اختلاف نہیں کر سکتا کہ 1,01,24,000 انبیاء کے ان کو سردار بنا کے خالق کائنات نے مبعوث کیا، اور جو اولو العزم پیغمبر کائنات میں ہیں جن میں پہلے جناب نوح علیہ السلام ہیں، پھر جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں، انا ابراہیم کانا امتن قانتا، جن کے وجود پر خالق کائنات نے قرآن کریم میں فخر و مباحت کیا، اور اس کے بعد اولو العزم پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں، پھر جناب عیسیٰ ہیں۔ تو پیغمبر گرامی اسلام کو ان تمام اولو العزم پیغمبروں کا بھی سردار قرار دیا، اور ختم نبوت خالق کائنات نے ان کے لیے قرار دی۔ تو وہ نبی مکرم پیغمبر گرامی اسلام جو سب کے سردار ہیں، ان کا نبی ہونا یا رسول ہونا بچپنے سے یہ تعجب کی بات اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کریم نے قرآنی واقعہ ہے جو جناب مریم کی پہلے ولادت کا واقعہ بیان کیا، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، پروردگار یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے اس کو میں تیرے گھر کی عبادت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ اور پھر خالق کائنات نے سلسلہ وار مرحلہ وار جناب مریم کی ولادت کو بیان کیا۔ لما وضعتھا، جب وہ پیدا ہوئیں تو ماں نے دیکھا کہ یہ بچی لڑکی ہے، یہ بچہ لڑکا نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ رب انی وضعتھا انثی، پروردگار میں نے تو بچی کو جنم دیا، جبکہ جب میں نے منت مانی تھی تو نظر کی تھی تو میری نیت یہ تھی کہ بیٹا ہوگا۔ تو خالق کائنات کا پھر خطاب قرآن کریم نے بیان کیا، چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں تو ہم اس بحث میں وارد نہیں ہوں گے۔ پھر خالق کائنات نے جناب مریم کی پاکیزگی کو بیان کیا، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لک هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب۔ مرحلہ وار مریم کے بچپن کے مراحل کو بیان کیا، مختلف سٹیجز کو بیان کیا کہ جب مریم محراب عبادت میں ہوتی تھیں، جناب زکریا وارد ہوتے تھے، کیا سلسلہ ہوتا تھا۔ پھر اس پاکیزہ مریم کے ہاں جس کا معنی ہی بتول اور عابدہ ہے، ان کے ہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو بیان کیا، اور پھر عیسیٰ کے لیے اس گہوارے میں جب وہ نوزائیدہ بچہ ہے تو یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم آتانی الکتاب انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ تو جب وہ نوزائیدہ بچہ تکلم کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے صاحب کتاب بنایا، وجعلنی نبیہ، اس نے مجھے مقام نبوت عطا کیا، مقام حکم عطا کیا۔ تو پیغمبر گرامی اسلام تو سب کے سردار ہیں، تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، یہ قابل فہم ہے، اور اس میں کوئی شک و تردید نہیں ہونا چاہیے کہ نبی تو وہ تھے، مگر انہوں نے پہلے دن سے اعلان نبوت نہیں کیا، اس لیے کہ مشیت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ لوگ پہلے ان کی صداقت کے پہلو کو پہچانیں۔ وإلا نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، اور علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، شرح نہج البلاغہ تحریر فرمائی ہے، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لدن ان کان فطیما اعظم ملک من ملائکتہ یسلک بہ طریق المکارم ومحاسن اخلاق العالم لیلہ ونہارہ، کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کا بچپنا تھا تو حصار ملائکہ میں رہتے تھے، قدسیوں کے حصار میں رہتے تھے، ملکوتیوں کے حصار میں رہتے تھے، اور تمام عرب اس چیز کو دیکھتے تھے کہ ان کی حفاظت کی جا رہی ہے اور کوئی نورانی مخلوق ہے جو ان کے ہمراہ ہے۔ حتیٰ کہ ان کی ولادت سے پہلے جو ان کے والد تھے جناب عبداللہ، ان کو مصباح حرم کہا جاتا تھا، مصباح چراغ کو کہتے ہیں، اور چونکہ مکہ سرزمین حرم تھی تو جب وہ جس مقام سے گزرتے تھے تاریکی میں وہ مقام روشن ہو جاتا تھا، چونکہ ان کی پیشانی اتنی منور تھی اور سب لوگ جانتے تھے، راہب جانتے تھے، ادیان ما سبق سے تعلق رکھنے والے افراد جانتے تھے کہ یہ حامل نور نبوت ہیں۔ تو لیکن حضور پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، اعلان نبوت نہیں کیا، 40 سال گزر گئے
اور لوگوں سے اپنی صداقت اور امانت کا کلمہ پڑھوایا، ان کے دلوں میں اپنی صداقت اور امانت کی قبولیت کو اس طرح سے راسخ کر دیا کہ جب آقا تشریف لائے پہاڑ پر اور اہل مکہ کو بلایا اور کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے اور تمہیں دکھائی نہ دے تو تم کیا کہو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کہیں گے اے یتیم عبداللہ کہ ہم اندھے ہیں لیکن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حضور نے اعلان نبوت کیا 40 سال کے بعد۔ تو معلوم ہوا اسلام کا اصل ہدف صداقت ہے، دیانتداری ہے، امانت ہے، صدق گفتار ہے، انسانیت کی ہمدردی ہے، انسان دوستی ہے، احترام آدمیت ہے، دوسروں کا ساتھ دینا، ان کی مدد کرنا، ان کے مشکلات میں ان کے کام آنا۔ یہ جو ہمیں خالق کائنات نے نماز، روزہ، حج، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یہ جو حج کا حکم دیا ہے، یہ جو نماز کا حکم دیا، یہ جو روزے کا حکم دیا، اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ وحدت فکر ایجاد کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں ہیں، ہماری فکر میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے، ہماری صفوں میں اتحاد اور وحدت اور یگانگت اور یکجہتی پیدا کرنے کے لیے، ہمارے اندر صلح و امن و آشتی اور محبت کو فروغ دینے کے لیے۔ اس لیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں نماز، تو نماز میں آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ نماز میں کیا اتحاد ہے؟ تو نماز میں صرف یہ اتحاد نہیں ہے کہ قبلے کی ڈائریکشن سب کے لیے خالق کائنات نے معین کر دیا کہ دنیا کی کسی بھی گوشے میں ہو کعبے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھے، ایک تو یہ اتحاد ہے۔ اس کے علاوہ نماز کے اندر جو چیز ہمیں دکھائی دیتی کہ انسان اکیلا نماز پڑھ رہا، اب وہ وہابی ہو، وہ اہل حدیث ہو، وہ اہل سنت ہو، وہ حنفی ہو، وہ حنبلی ہو، وہ شافعی ہو، وہ کسی اسکول آف تھاٹ سے، کسی سیکٹ سے اسلام کے تعلق رکھتا ہو، کسی فرقے سے، وہ یہ نہیں کر سکتا جو چیز واجب ہے، سب کے لیے واجب ہے نماز میں، وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ نماز میں اکیلا کھڑا جب نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی بھی اس کے ساتھ نہ ہو تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ کہے ایاک اعبد و ایاک استعین۔ چونکہ عربی زبان میں اگر ایک شخص بات کر رہا ہے تو وہ اعبدو کہے گا، استعین کہے گا، یعنی میں عبادت کر رہا ہوں، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ وہ تنہا کھڑا ہے، کوئی اس کے ہمراہ نہیں ہے، اور خالق کہتا ہے کہ وہ کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ حالانکہ اس کے پہلو میں جو بیٹھے ہیں وہ افراد نماز ہی نہیں پڑھتے، انہوں نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی، یہ انہیں نماز کے لیے پکارتا بھی ہے تو وہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ چھوڑو مت پڑھو، لیکن وہ کلمہ گو ہیں۔ خالق کہتا ان کی گواہی دو میری بارگاہ میں کہ یہ بھی میرے ساتھ عبادت کر رہے ہیں۔ ایاک اعبد و ایاک استعین کہہ کے دیکھو، وہ تمہیں اپنی بارگاہ سے دھتکار دے گا، تمہاری نماز باطل ہو جائے گی، وہ تمہاری نماز کو قبول نہیں کرتا۔ بے شک تم فرادہ نماز پڑھ رہے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے ان سب کی پاکیزگی کی گواہی دو، اس کے بعد میں تمہاری گواہی کو قبول کروں گا۔ حالانکہ وہ سو رہے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ شخص مر جاتا ہے مسلمان، اسلام آواز دیتا ہے کہ اس کے جنازے میں جاؤ اور جا کے کہو کہ پروردگار، وہ جو نماز جنازہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کے حق میں دعا ہے، جا کے کہو کہ پروردگار میں نے اس سے خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ وہ کتنا بڑا گنہگار ہو اس کے لیے یہ گواہی دو۔ سورہ مبارکہ مائدہ میں خالق کائنات نے انسان مومن کی بلیور کی جو صفات بیان کی ہیں، جو کوالیفیکیشنز اس کے لیے بیان کی ہیں، جو اس کے ورچوز بیان کی ہیں، 5 صفات بیان کی ہیں، جس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ مومن وہ ہے کہ یحبہم و یحبون اللہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد محبت کے اسباب بیان کیے کہ محبت کے اسباب کیا ہیں، تو فرمایا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ لا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اسباب محبت کیا ہیں؟ خدا کسی کے ساتھ بلا سبب محبت نہیں کرتا، جب اس میں قابلیت دیکھتا ہے، اہلیت دیکھتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے۔ تو فرمایا کیا ہیں؟ اذلۃ علی المؤمنین، اس کی
مومن ہونے کی جو تمہیں خود اپنا احتساب کرنا ہے, سیلف اسیسمنٹ کرنی ہے کہ تم ایمان کے کس درجے پر ہو, کیونکہ دوسروں کو جج کرنے کا تو اسلام نے ہمیں رائٹ نہیں دیا, اور ہم نے اس کا الٹ سمجھ لیا. ہم ہمیشہ دوسروں کے نقائص کو, ان کی غلطیوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے نقائص کو پس پشت ڈال دیتے ہیں, جبکہ اسلام نے عدم استجابت دعا کی جو وجہ بیان کی ہے. جب کوئی آیا آقا کی خدمت میں اور اس نے کہا کہ قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا, خالق کہتا ہے. اور پھر خالق قرآن میں کہتا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان, جب میرے بندے تمہیں پکاریں, تم سے بات کریں تو ان سے کہو اذا سألک عبادی انی, جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو فانی قریب, میں اس سے بہت زیادہ قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان, جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں. تو اس پر کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, ہم نے خدا کو بار بار پکارا لیکن ہماری دعا مستجاب نہیں ہوئی. تو چونکہ وقت کم ہے, یہ بھی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گی, ڈیٹیل اس کی بیان نہیں کروں گی. آقا نے جو 8 وجوہات بیان کی, اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ تم دوسروں کے نقائص کو دیکھتے ہو, دوسروں کی برائیوں کو دیکھتے ہو, اپنی خوبیوں کو دیکھتے ہو, جبکہ تمہاری دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی. جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی غلطیاں, اپنے مساوی, اپنے نقائص اور دوسرے کے محاسن, دوسرے کی خوبیاں, اور اگر کسی میں خوبی نہ ہو تو تم اپنے تخیل میں, اپنے خیال میں, اپنے گمان میں ایک خیالی خوبی ایجاد کر لو اور اس کی بنا پر اس کا احترام کرو. یہ اسلام نے مومن کے لیے حکم دیا. تو اذلۃ علی المومنین, کون ہے مومن؟ اگر تم پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹرو فالوور بننا چاہتے ہو تو اپنے اندر دیکھو اذلۃ علی المؤمنین, تم میں انکسار کتنا ہے, تواضع کتنا ہے, مومنین کے سامنے ہیوملٹی کتنی ہے, تم کتنے تواضع کے ساتھ ان کے سامنے جاتے ہو. اور ان کا مومن ہونا تمہارے لیے صرف یہی کافی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس نے اقرار کر لیا وہ تمہارے لیے مومن ہے. وہ اہل نماز ہے یا نہیں ہے, وہ اہل روزہ ہے یا نہیں ہے, وہ اہل زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے, یہ تمہارے مسائل نہیں ہیں. وہ آقا کا امتی ہے, یہی وجہ احترام ہے تمہارے اور اس کے درمیان. لیکن اگر یہ دیکھنا ہو کہ تم مومن ہو یا نہیں تو پھر بہت مشکل ہے. پھر یہ ہے کہ تم اپنا احتساب کرو, اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرو اور دیکھو کہ تمہارے اندر وہ تمام کوالیفیکیشنز, وہ تمام صفات, وہ تمام معیارات تمہاری ذات کے اندر پائے جاتے ہیں. اعزت علی الکافرین, تمہیں مومنوں کے سامنے منکسر ہونا چاہیے, مومنوں کے سامنے جھک جانا چاہیے, مومنوں سے خود کو ذلیل سمجھنا چاہیے. اعزت علی الکافرین, اور جو نان بلیور ہیں, ہر نان بلیور کی بات نہیں مگر وہ جو معاندین اسلام ہیں, جو اسلام دشمن عناصر ہیں, ان کے آگے تمہیں کسی قسم کے کمپرومائزز کرنے کی, جو اسلام کے مفادات کے خلاف ہوں, وہ کرنے کی ضرورت نہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ, تمہاری پوری زندگی راہ خدا میں جہاد کی صورت میں. کون سا جہاد؟ پین کے ساتھ جہاد, زبان کے ساتھ جہاد, قلم کے ساتھ جہاد, مال کے ذریعے سے جہاد, معاشرے کی مشکلات کو برطرف کرنا, معاشرے کو فلاح و صلاح و سعادت کی راہوں پر گامزن کرنا, انسان کو ایک باعزت زندگی عطا کرنا, یہ جہاد ہے جو اسلام نے متعارف کرایا. لا یخافون لومۃ لائم, اور پھر وہ اس چیز میں کبھی گھبراتا نہیں ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. آقا کو قرآن کریم نے, بس میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کروں گی اور آپ کی زحمات کو تمام کر دوں گی, کہ قرآن کریم نے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کرایا اس میں فرما وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اب یہ غور طلب بات ہے کہ رحمت للعالمین کہا, رحمت للمسلمین نہیں کہا, للمومنین نہیں کہا, للمتقین نہیں کہا, للمصلین نہیں کہا, کہ حضور کا وجود رحمت ہے نماز گزاروں کے لیے, للمصلین, للمتقین, پایس باتقوا پرہیزگار لوگوں کے لیے, للمومنین, صاحبان ایمان کے لیے, للمسلمین, صاحبان اہل اسلام کے لیے نہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, عالمین,
پورے عالمین کے لیے. عالم خود جمع ہے, عوالم اس کی جمع ہے, عالمین اس کی جمع ہے, یعنی پوری کائنات کے لیے سراپا تجسم رحمت قرار دیا. ہمارے لیے یہ ایک شرمناک حقیقت ہے اور لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جس نبی مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہونے کا دعویٰ اور پرچار کرتے ہیں, وہ نبی وہ ہے جو پوری کائنات کے لیے, صرف کائنات انسانیت کے لیے نہیں, صرف اہل اسلام کے لیے نہیں, بلکہ پوری کائنات کے لیے سراپا رحمت ہے. تو ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے. مسلمان اس وقت بہت شدید اخلاقی بحران کا شکار ہے. ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانا اور ایک دوسرے کو خارج از اسلام قرار دینا بذات خود ایک بہت بڑا گناہ ہے, اور یہ وہ گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے. بہت سے گناہ ہیں جو گناہان کبیرہ ہیں, میجر سنز ہیں, لیکن جب انسان بارگاہ خداوندی میں جاتا ہے تو خالق کائنات اس کو معاف کر دیتا. بعض گناہ ایسے ہیں میجر سنز ہیں مگر قابل معافی ہیں. کسی شخص کے ذاتی اعمال ہیں, بینہ و بین اللہ, اس کے اور خدا کے درمیان ہے, خدا معاف کر دیتا. لیکن یہ وہ گناہ کبیرہ ہے جس کو خالق کبھی معاف نہیں کرتا. ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانا, کفر کا فتویٰ تو دور کی بات ہے. سورہ مبارکہ حجرات, جس کو سورہ مبارکہ اخلاق کے نام سے تعبیر کیا گیا, اس میں خالق کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے صاحبان ایمان, برے گمان سے خود کو بچاؤ. کسی کے بارے میں ڈاؤٹ کرنا, کسی کے بارے میں شک و تردید کرنا, کسی کی کسی سٹیٹمنٹ پر یا کسی کی انٹینشن پہ, اس کی نیت پہ شک کرنا, یہ تمہارے لیے حرام ہے, یہ جائز نہیں. ان بعض الظن اسم, یہ گناہ ہے, لہٰذا اس سے خود کو بچانے کی کوشش کرو اور ایک دوسرے کے لیے دل میں احترام کے جذبات فراواں پیدا کر کے معاشرے کے لیے رحمت للعالمین کا نمائندہ بن کر پیغام خیر اور پیغام رحمت بن جاؤ, جس کا کہ ایک مظاہرہ آج اس محفل میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے, جو کہ ہر درد مند مسلمان کی خواہش ہے کہ مسلمان اس تسبیح وحدت میں, اس سلک وحدت میں پرو دیے جائیں جس کا نام آقائے نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے, جو علاقائی, جو قبائلی, جو خاندانی, جو گروہی تعصبات اور تفاخرات سے بالاتر ہو کر انسانوں کو ایک صف میں لا کر کھڑا کرتے ہیں. تو خداوند متعال نے جو میں نے گزارش کیا تھا کہ نماز میں وحدت کا درس دیا کہ قبلہ سب کا ایک ہو, بے شک دنیا کی کسی گوشے میں نماز پڑھے. جب نماز پڑھے تو دوسروں کی پاکیزگی کی گواہی دے, تو اس کی نماز قبولیت کے شرف سے ہمکنار ہوگی. روزے میں خالق کائنات نے روزے کو ایک ہی مہینے میں سب پر واجب قرار دیا اور اس کے اوقات کا تعین سب کے لیے ایک جیسا کیا. اور پھر حج میں للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, حج میں جو اتحاد ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ تو ایک اعجاز ہے اسلام کا, ایک معجز نما حقیقت ہے. جتنا ہم اس کا مطالعہ کریں, میری کتاب انگلش میں بھی آ چکی ہے اور اردو اور پرشین میں تو میں نے خود وہ مقالہ چونکہ پڑھا تھا انٹرنیشنل حج کانفرنس میں, اتحاد و انسجام امت اسلامی کے نام سے. اس میں حج کے فلسفے کو بیان کیا ہے. تمام مناسک حج قربانی کس لیے ہے, یہ تم دمبے کی گردن پہ چھری نہیں پھیرتے بلکہ اپنی حیوانی خواہشات کی گردن کاٹتے ہو. اور یہ جو تم طواف کرتے ہو, یہ سعی کرتے ہو, یہ جو تم لباس پہنتے ہو ایک مخصوص خانہ خدا کی زیارت کے لیے, یہ سر منڈواتے ہو, یہ تمام مناسک, میدان عرفات میں تمہارا وقوف, مشعر الحرام کی جانب تمہاری رخصتی اور پھر میدان منی میں جا کے قیام کرنا, اس کا جو فلسفہ ہے وہ خالق کائنات نے قرآن کریم میں سورہ مبارکہ مائدہ میں بیان کر دیا. وَجَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ. جب انسان یہ تمام مناسک انجام دے کے رخصت ہوتا ہے تو بارگاہ حق سے آواز آتی ہے کہ اس کعبے کو ہم نے تمہارے لیے طاقت کا مرکز قرار دیا ہے. ہم نے کعبۃ اللہ کو اپنی طاقت کا مرکز بنانے کی بجائے اس میں بھی اختلافات پیدا کر لیے ہیں.
یہ بہت تأسف انگیز صورتحال ہے اور ہمیں سمجھانے کے لیے کوئی غیر نہیں آئے گا. طلوع صبح قیامت تک آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات گوہر بار ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہماری ذہنی تربیت کے لیے، اسپریچول کلٹیویشن آف مائنڈ کے لیے کافی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جنبہ حیوانی کو ختم کر کے، ہم اپنے اس حیوانیت کے سرکش گھوڑے کو ختم کر کے ہم معنویت کی جانب گامزن ہوں. آنکھ زین بر مرکب تن تھنگ بس چنگین بر خاتم دولت نشست. جو جتنا اپنے اس سرکش گھوڑے کو اپنے اختیار میں رکھے گا اتنی آسانی کے ساتھ وارد جنت ہو جائے گا اور بارگاہ الہی میں سرخرو ہوگا. فلذا ہماری خداوند متعال سے دعا ہے کہ بحق نبی مصدق و مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار کے تصدق ہم سب کا خاتمہ سعادت پر فرمائے اور ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ سے عفو و درگزر فرمائے. امت مسلمہ کا بول بالا فرمائے اور عالم اسلام میں اتحاد و اتفاق و یکجہتی و امن و صلح و آشتی کی فضا قائم فرمائے اور مسلمانوں کے بلکہ انسانیت کے مشترکہ دشمن کو نیست و نابود فرمائے. اور خداوند متعال تمام مسلمین و مسلمات، مومنین و مومنات کی تمام جائز دلی حاجات کو روا فرمائے اور خاص طور پر آج کی اس محفل کے میزبانوں کو تمام آفات و بلیات دنیا و آخرت سے محفوظ و مصون فرمائے اور سب کو سعادت دنیا اور نعمات آخرت سے بہرہور فرمائے اور آپ سب کے بچوں کو جو حصول علم میں مصروف ہیں ذوق سفر عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور تہ دل سے سب آمین کہیے گا. خداوند متعال وطن عزیز پاکستان کو سلامتی اور استحکام سے بہرہور فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. مجھے برہان نے کہا کہ تھینکس آف ووٹ آف تھینکس کرنا ہے، لیکن میں اتنی چھوٹی سی نالائل ہستی کیا شکریہ ادا کروں. میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن سے میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں، آپ جیسی لرنڈ خاتون کا. مگر میں آپ سب کا، حسن بھائی کا، برہان کا، آپ کا، سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ یہاں آئے. برہان نے ایک بات کہی کہ میں جو ہے ان کو یہ پروگرام کرنے کی اجازت دیتی ہوں، تو اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ آپ ہی کی بات دہراؤں گی کہ شاید میرا ضمیر مجھے بعد کے پچھتانے سے روک لیتا ہے. تو اگر کبھی ایسا ہو کہ میرا ضمیر مجھے نہ روکے تو پلیز آپ مجھے روک لیجیے گا. سو آئی لائک ٹو تھینک خانم طیبہ صاحبہ، مہوش، وسیمہ، حسن بھائی اینڈ مائی ہسبینڈ برہان، شان علی، ایکسپریس میڈیا، احمد شکیل بھائی، کینیڈین ٹائمز، بلال خان، کمیونٹی ٹائمز، وسیمہ سلطانہ، توقیر زیدی اینڈ سادات. Thank you very much and everybody who is sitting here for being part of this evening. Thank you very much and I like to give Khanam Taiba flowers. Ji, thank you very much. Now we have food ready. So I would like to request each and every one of you, just help yourself.